السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأضحية سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أفضل صلاتك بعدد معلوماتكم، بارك وسلم عليه۔ معزز سامعین کرام، برادران ملت، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر جلد حاضر ہونے کی توفیق دیا ہے۔ میرے دوستو، ابھی 2-4 دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ بہت ہی بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اس میں اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے تو حدیث میں ہے کہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس عشرے میں رات میں جاگ کر عبادت کریں گے، شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اسی مقدار میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اس عشرے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ، آخری پارہ، سورہ فجر کا پہلا رکوع، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، ان آیتوں کا کبھی ترجمہ پڑھ لینا، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال العشر، 10 راتوں کی قسم۔ اور یہ 10 رات کون سے؟ پورے دنیا کے مفسرین کا کہنا ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 رات۔ ایسا بڑا مبارک عشرہ ہمارے زندگی میں آنے جا رہا ہے، اس کی ہم لوگ قدر کرنا چاہیے۔ اور اسی عشرے میں ایمان والے مالداروں پر اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا۔ آج کے جمعہ میں قربانی کے کچھ مسائل اور کچھ فضائل، اس کا تذکرہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ قربانی جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم پر ضروری قرار دیا تھا، ہر قوم پر، صرف ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یا جتنے بھی انبیاء کی امت آئی ہے، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو ضروری قرار دیا تھا، لیکن مہینے الگ تھے، انداز الگ تھا، لیکن ہمیں جو انداز ملا ہے قربانی کا وہ بہت ہی نرالا انداز ہے، بہت ہی پیارا انداز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں آپ دیکھیں قربانی کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ قرآن کریم کا سورہ حج کا آیت نمبر 30 پر 7 کا ترجمہ پڑھ لو، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور قربانی دینے والوں، تمہارے قربانی کا گوشت ہو یا قربانی کا جانور کا خون ہو، یہ اللہ کے دربار میں پہنچتا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں کا اخلاص ہے، اور تمہارے دلوں میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے، جو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیتے ہو، وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ قرآن کا سورہ حج آیت نمبر 30 پر 7 میں اللہ نے اعلان کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ قربانی کرنے والے کا پہلا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، دکھلاوا نہ ہو، گوشت کھانا مقصد نہ ہو، شہرت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، نام نمود کے لیے نہ ہو۔ قربانی کا پہلا مقصد یہ ہے جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگوں، تمہارے قربانی کا گوشت ہو یا تمہارے قربانی کے جانور کا خون ہو، وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں جو اخلاص ہے، بلکہ تمہارے دلوں میں جو خشوع و خضوع ہے، جس ارادے سے تم قربانی کر رہے ہو، اس کے مطابق تمہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ما لنا ہیا، یہ قربانی کرنے والے کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ یہ تو بات معلوم ہوئی کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی اگر قربانی ایمان والا دیتا ہے تو ایمان والے کو کیا فائدہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٍ کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ فالصوف، یعنی اون والے جانور کے بارے میں کیا ہے؟ آپ بکری لے لو، بکرا لے لو، اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، گائے لے لو یا بیل لے لو، اس کی قربانی بھی درست ہے اور جائز ہے، اس کے بدن پر بال ہوتے ہیں،
لیکن میڈھا یا میڈھی لے لو، اس کی قربانی بھی درست ہے، اس کے اوپر بال نہیں بلکہ اون ہوتے ہیں جسے اون کہا جاتا ہے، اور بال کے بنسبت اون زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا بال کے برابر نیکیاں ملتے ہیں، اگر کوئی ایسا جانور ذبح کر رہا ہے اس کے بدن پر اون ہے اور اون بال کے نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی قربانی دینے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو قربانی کا بہت بڑا درجہ ہے، قربانی دینے والے اخلاص سے دیں اور یہ سمجھ کر دیں یہ مال اللہ نے دیا تھا، قربانی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اس لیے ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اس نیت سے قربانی دینے والے حضرات قربانی دینا چاہیے۔ اور قربانی کے جانور کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، آنکھ سے اندھا والا نہ ہو، بالکل لاغر کمزور نہ ہو، کیونکہ یہ تم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو۔ اور یہ ذی الحجہ کے 3 دن 10 اور 11 اور 12 عید کا دن اور عید کے بعد 2 دن یہ قربانی کے دن ہیں۔ اس میں اللہ کے دربار میں سب سے محبوب عمل ایمان والے کا یہ کہ اپنے ایک جانور لے کر حلال پیسوں سے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور اس کا خون بہاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ 3 دنوں میں جانور کا خون بہانا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا یہ جانور کو خریدنے کے پیسے غریبوں میں دے دیں گے، یتیموں میں دے دیں گے، کچھ فائدہ ہوگا۔ نہیں، یتیموں میں غریبوں میں دینے کا وہ الگ ثواب ہے، اس کا درجہ الگ ہے، لیکن قربانی جن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، وہ لوگ قربانی دینا ضروری ہے۔ اگر قربانی نہیں دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شاۃ فلم یضحی فلا یزور مصلانا، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا تھا، قربانی کرنے کی سہولت دیا تھا، پھر بھی وہ قربانی نہ دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عید کے دن عیدگاہ میں یعنی نماز ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نہ آئے۔ تو کتنی بڑی دھمکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے مالدار حضرات کو، صاحب نصاب حضرات کو ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے چھوٹا یہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بڑا جانور دے رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر تکلیفیں آتے ہیں، رکاوٹیں آنے کا امکان ہے تو اس کو چھوڑ دینا افضل ہے۔ اور بڑے جانور میں شریعت نے 7 حصے کو متعین کیا ہے۔ اور قربانی میں امت کے اندر بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا حدیث میں منع فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے ہیں اور لٹانے کے بعد ذبح کرنے کی چاقو کو تیز کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسے ذبح کرنے سے پہلے اس کو موت کے گھاٹ میں دھکیل رہے ہو، اس لیے اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا چاہیے، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو تیز کر لینا یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جب جانور ذبح ہو جاتا ہے جب تک وہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کی کھال یعنی چمڑا نکالنے کی کوشش آدمی نہیں کرنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قصاب حضرات جلدی میں رہتے ہیں، جیسے ہی جانور ذبح ہو جاتا ہے جلدی جب ابھی وہ گرم رہتا ہے
तड़पते रहता है, उसका चमड़ा निकालना शुरू करते हैं। उलमा लिखते हैं इस तरह करने से कुर्बानी मकरू हो जाती है, कुर्बानी तो अदा हो जाती है, लेकिन सवाब अजर जो है अल्लाह ताला अता नहीं करता। इसलिए इन मसाइल को याद रख लें। बहुत सारे जगह हम देखते हैं जानवर जुबा हुआ, अभी तड़प रहा है, अभी उसके अंदर सांस बाकी है, उसका जिल्द हो या उसकी खाल का हो, उसका चमड़ा आदमी निकालना शुरू कर देता है। इस तरह करने से कुर्बानी देने वाले को कोई अजर और सवाब नहीं मिलता। और कुर्बानी का जानवर कौन जुबा करना चाहिए, ये भी एक मसला है। बहुत सारे लोगों को मसाइल मालूम नहीं रहते और बहुत सारे मसाजिद में लोग बताते भी नहीं, इसलिए मसाइल मालूम नहीं होते। अफजल ही है कि जो कुर्बानी दे रहा है वो अपने हाथ से जुबा करे। अगर जुबा के अहकामात और कानून जानता हो तो कितने रग काटना चाहिए, किबले की तरफ उसका चेहरा होना चाहिए, और जुबा करने वाला वजू के साथ होना यह भी मुस्तहब है। अगर कुर्बानी देने वाला जुबा के आदाब जानता है तो खुद जुबा करना ये अफजल और मुस्तहब है। अगर जानता नहीं है, दूसरा जुबा कर रहा है, जो जानने वाला जुबा कर रहा है, तो जिसके तरफ से कुर्बानी दी जा रही है वहां वह हाजिर रहना जरूरी है। क्यों? हदीस में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, बेटी फातिमा कुर्बानी का जानवर जुबा हो रहा है, उसके करीब हाजिर रह जा, इसलिए कि कुर्बानी का जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले जिसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है उसकी अल्लाह ताला मगफिरत कर देती है। अगर औरत के तरफ से कुर्बानी दी जा रही है, जुबा करने वाला महरम है, रिश्तेदार है, शोहर जुबा कर रहा है या भाई जुबा कर रहा है या बाप जुबा कर रहा है, औरत का भी कुर्बानी के जानवर के करीब में हाजिर रहना जरूरी है। अगर जुबा करने वाला नामहरम है जिससे पर्दा करना जरूरी है शरीयत में, तो ऐसे वक्त में औरत का हाजिर रहना जरूरी नहीं है। ये मसाइल को याद रख ले। कुर्बानी के ज़िम्न में इन मसाइल को याद रख के मुसलमान कुर्बानी करना चाहिए। और कुर्बानी के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक वाक़े को जिक्र किया है। वो एक बाप और बेटे के कुर्बानी का वाक़या। उसी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-अज़हियतु सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कुर्बानी जो है तुम्हारे रूहानी बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक लारीने नबी गुजरे हैं जिनको कुरान ने खलील कहा है, दोस्त कहा है। अल्लाह ताला ने कई साल तक उनको औलाद नहीं दी थी। बाद उलमा कहते हैं कि 90 साल के उम्र में अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाया, इसलिए कि औलाद बहुत बड़ी नियामत होती है। जिनके घर या जिनके गोद औलाद से खाली है उन लोगों को पूछ लेना कि औलाद क्या नियामत होती है। तो औलाद के लिए दुआ करने का कुरान मजीद में हुक्म भी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की औलाद के लिए। कुरान करीम आप उठाओ, 23वां पारा कुरान करीम का सूरह साफ़ात रुकू नंबर 3 आयत नंबर 100 से लेकर 106 107 तक की आयतें पढ़ो, उसमें यह कुर्बानी का वाकया मिलता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मेरे घर में कोई औलाद नहीं, मेरे घर वाली का गोद खाली है, अल्लाह नेक और सालेह औलाद अता फरमा। सिर्फ औलाद नहीं मांगना, जिन लोगों को औलाद नहीं है वो लोग सिर्फ औलाद नहीं मांगना बल्कि नेक और सालेह औलाद मांगना। आदमी के औलाद है नेक और सालेह नहीं, बिगड़े हुए, माँ बाप को सताने वाली, माँ बाप को गाली गलौज करने वाली, माँ बाप को मारने वाली, ऐसा औलाद रोक रहकर भी ना रहने के बराबर है। इसलिए कुरान कहता है जब भी औलाद मांगो अल्लाह से नेक और सालेह औलाद मांगो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह को रहम आया। कई सालों से दुआ मांगते थे, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर ली और नेक और सालेह औलाद दिया।
جب وہ اولاد چلنے کے لائق ہوئی. قرآن کریم میں ہے سورہ صافات آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی عمر باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ 9 سال کی بھی، بعض علماء نے تفسیر کی کتابوں میں، بعض کتابوں میں ہے 13 سال کی بھی. 13 سال کے قول بھی ملتے ہیں، 9 سال کے قول بھی ملتا ہے کتابوں میں. جب یہ باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوئے تو اللہ نے آزمائش کے لیے امتحان کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کرو. وہ بھی وحی کے ذریعے نہیں، خواب کے ذریعے سے. اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور ہمارا خواب کبھی شیطانی خواب بھی ہوتا ہے، کبھی خواب سچا بھی ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے کو اچھا خواب دیکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب برا خواب دیکھے تو اپنے بستر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور 3 مرتبہ تھتکارنا چاہیے، جیسے تھوکنے کے لیے آواز نکالتا اس طرح کرنا. یہ نبی کی سنت ہے خواب دیکھنے کے بعد. لیکن انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر جھوٹ نہیں ہوتا، وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. میرے آل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میرے نام پر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ اپنے گھر میں ایک جانور پالیے 2 سال 1 سال اور اس کو آپ ذبح کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانور ہے، آپ نے خرید کر لایا تھا، اس کی پرورش کیا تھا. لیکن وہ باپ جس کو 90 سال کے عمر میں بیٹا ملا ہو، وہ بیٹا بھی چلنے پھرنے کے لائق ہوا ہو، اس کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے. ذبح کا حکم ملتے ہی نبی جو ہے حکم کے، اللہ کے حکم کو ماننے میں وہ رائی کے دانے برابر بھی پیچھے نہیں ہوتے، تیار ہو گئے. قرآن کریم کا میں نے حوالہ دیا، قرآن کریم کا 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں جہاں آج سعودیہ میں مکہ المکرمہ میں مینا کا بازار لگتا ہے. حاجی لوگ مینا کے میدان میں جا کر رہتے ہیں. اس وادی میں ہاتھ پکڑ کر باپ بیٹے کا جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس لیے علماء کہتے ہیں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹے کو پیار سے پکارے. آج باپ بھی بیٹے کو پکارتا ہے تو بالکل گھٹیا الفاظ سے پکارتا ہے، جس سے بیٹے کے دل میں باپ کی محبت گھٹ جاتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں باپ ہو تو کیا ہوا، بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو، ادب سے پکارو، تمہاری محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب میں دیکھا اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور میں نبی ہوں، میرا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اب میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے اس لیے پوچھی ابراہیم علیہ السلام نے، میں کئی سالوں سے اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ نیک و صالح اولاد دے، تو میرا بیٹا جو اللہ نے دیا وہ میری بات ماننے والا ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا. انکار کرے تو چھوڑ دوں گا، اس لیے سوال نہیں ہوا. بیٹا بھی آئندہ چل کر نبی بننے والے تھے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، یہاں دیکھیے، بیٹا بھی باپ کو پکارتا ہے تو ادب سے پکارتا ہے، تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ باپ کو ادب سے پکارے. تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا ابراہیم کو کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا آپ نہ گھبرائیے،
آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے، مجھے آپ ذبح کر دیجیے۔ حدیث میں ہے میرے دوستو، بدن کے بال روکتے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے، بیٹے کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، لٹاتے وقت میں بیٹے اسماعیل کہتے ہیں ابا جان ایک کام کیجئے، ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پیر باندھی، اس لیے کہ جب ذبح کروں گا میری روح نکلے گی، میں تڑپوں گا اور میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کو نہ لگ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ ابا جان ایک دوسرا کام کیجئے، میری امی میرے سہارے وہ مکے کے بیابان جنگل میں جیتی تھی، اور میری امی کے دل کو تسلی کے لیے میرے خون لگے ہوئے کپڑے لے جا کر میری امی کو دے دینا اور میرا آخری سلام سنا دینا، یہ میرے ذبح ہونے سے پہلے تمہارے لیے کچھ نصیحتیں اور وصیت کر کے میں ذبح ہو رہا ہوں۔ ادھر بیٹا بھی تیار ہے ذبح ہونے کے لیے، ادھر باپ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کریم سورہ صافات 23واں پارہ تیسرا رکوع میں اللہ کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں مان گئے، دونوں تیار ہوئے، اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو کروٹ لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اور ذبح کرتے ہیں تو ذبح نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کے ہاتھ میں ایک مینڈھا ہے، ایک بکرا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کی صدا سن کر ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل ہے اور ہاتھ میں مینڈھا ہے۔ یہ اللہ اکبر سن کر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور یہ باپ کی آواز سن کر اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تکبیر ہم عید کے دن پڑھا جاتا ہے، عید کے دن عیدگاہ کو جاتے وقت میں پڑھتے ہوئے آنا سنت ہے، اور گھر کو جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے جانا سنت ہے۔ عیدگاہ کو ایک رستے سے آنا سنت ہے، عیدگاہ کو گھر کو دوسرے رستے سے جانا یہ سنت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے مینڈھا بھیجا، جبرائیل لائے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ہٹا کر اس بکرے کو ذبح کیا تھا۔ اور وہ بکرا کون سا تھا؟ علماء کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے قربانی دی تھی، اللہ نے آسمان میں زندہ اٹھا لیا تھا اس کو، وہی بکرا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھیجا تھا، جس کو اللہ جنت میں پرورش کر رہا تھا۔ اس صحیح احادیث میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اور یہ ذبح ہونے کے بعد نبی کے دور تک خانہ کعبہ میں اس بکرے کے سنگ لٹکے ہوئے تھے۔ نبی کے دور کے بعد عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، اور کس وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، تو مکے میں آگ لگائی گئی تھی، اس آگ میں وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے وہ بکرے کے سنگ جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ اور بھی قربانی کے کچھ مسائل تھے اور کچھ واقعات تھے، وقت کی قلت کے بنا پر انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دیے جانے والے قربانیوں کو بے انتہا قبول عطا فرمائے، اور قربانی دینے کے اندر تمام آسانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔